سورۃ البقرہ کی آیات 183 سے 187 کے شان نزول آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اچھا، تو یہ رکوع اس وقت نازل ہوا جب مسلمانوں پر پہلی بار روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے اہل کتاب بھی روزے رکھتے تھے، مگر طریقہ مختلف تھا۔ ابتدا میں روزوں کے احکام سخت تھے۔ افطار کے بعد سو جائیں تو دوبارہ کھانا پینا منع، بیوی سے تعلق بھی منع۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل پیش آتی تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ رکوع نازل کیا سورۃ البقرہ میں، اور آسانی والا مکمل نظام روزہ عطا فرمایا۔ آیت 183 روزے کا مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول تھا روزے فرض ہونے کا اعلان۔ تفسیر: روزہ صرف بھوک پیاس نہیں، اصل مقصد تقویٰ، اللہ کا خوف پلس نیکی، یعنی انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے روزے میں، یعنی یہ پریکٹس کرے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، کیونکہ ہر چیز میں ہم اپنی ذات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نہیں، یہ نہیں کرنا، غلط نہیں سننا، غلط نہیں، ہم نے کھانا پینے سے پرہیز کرنا ہے، چھپ کے بھی نہیں، اس طرح یہ نفس کو کنٹرول کرنے والی بات ہوئی۔ پھر اگلی آیت 184 میں رعایت دی گئی، ریلیکسیشن دی گئی۔ شان نزول کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھی، یہ جو تھا، پھر کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھی، اس لیے تفسیر اس میں بتائی کہ بیمار، مسافر، یہ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل تھی اس میں، کہ اگر بیمار ہو تو پھر کس طرح روزے رکھے، مسافر ہو تو کس طرح کرے۔ بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ آسانی بیان کی۔ شروع میں فدیے کی اجازت بھی تھی جو نہ رکھ سکیں۔ پھر آیت 185 میں رمضان کی عظمت بیان کی گئی۔ اس کا شان نزول تھا رمضان کی خاص اہمیت بتانے کے لیے۔ تفسیر: قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، یعنی اس کی اہمیت بتائی کہ یہ رمضان جو ہے وہ اتنا خاص ہے، جو قرآن پاک ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رمضان = قرآن پلس عبادت۔ رمضان کا فارمولہ کیا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے، پلس عبادت۔ اس میں قرآن نازل ہوا اور پھر عبادت کرنا۔ اہم پیغام اس میں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ پھر آیت 186 میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہوا۔ اس کا شان نزول: صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ قریب ہے یا دور؟ پھر تفسیر: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں، دعا سن رہا ہوں، سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ پھر خاص طور پر روزے میں دعا بہت اہم ہے، کیونکہ روزہ ہم نے پیچھے پڑھا قرآن پلس عبادت، تقویٰ پلس عبادت، اس طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اور پھر رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اللہ کی عبادت کرنا۔ آیت 187 روزے کے مکمل احکام۔ شان نزول: پہلے سختی تھی، پھر آسانی دی گئی۔ تفسیر: پھر رات میں کھانا پینا جائز ہو گیا۔ آسانی کیا دی ہمیں بعد میں؟ یہ آسانی ملی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا رات کو افطاری کے بعد سونا نہیں، پھر اس کے بعد رات میں کھانا پینا بھی جائز ہو گیا، اور بیوی سے تعلق بھی جائز ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر سو بھی سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے سحری تک کھانا پینا، مغرب تک روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح فجر سے پہلے سحری تک کھانا پینا، مغرب تک روزہ رکھنا، اس سے روزہ ایک متوازن اور آسان عبادت بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لے آئے ہو، کتبہ لکھا گیا ہے، علیکم تم پر، یا فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر، سیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار بنو، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار رہو۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن، بس جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریض، یہ روزے جو ہیں وہ گنتی کے چند دن ہیں، اور جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، یعنی روزوں کی گنتی پھر ان دنوں میں پوری کر لے اس وقت چھوڑ کر۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن بدلہ ہے، طعام کھانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی جو انسان روزہ چھوڑ دے لیکن وہ طاقتور بھی ہے یا کسی وجہ سے بھی وہ چھوڑ رہا ہے روزہ، تو پھر بھی مطلب وہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فمن، بس جو کوئی تطوع نیکی کرے خوشی کے ساتھ، تطوع خوشی سے کرے، خیرن بھلائی، فہوا، بس وہ خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے، بس جو کوئی خوشی کے ساتھ نیکی کرے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون تم جانتے، یعنی تم دونوں کام کر سکتے ہو کہ اگر روزے تمہیں چھوڑ دیے پھر اس کے بعد تم یا تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور ورنہ اپنے روزے ہی مطلب وہ قضا نکال لو۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر، مہینہ، رمضان، رمضان کا، الذین، اور وہ، انزلہ جو اتارا گیا، فیہ اس میں، قرآن ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کے لیے، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ فمن، بس جو کوئی شہیدہ حاضر ہو یا گواہ ہو، منکم تم میں سے، شہرہ اس مہینے میں، یعنی جس کسی کو یہ مہینہ مل جائے، فلیصم بس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، ومن، اور جو کوئی کانا ہو، مریض، او یا سفر پر، فعدتن بس پھر گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے لیے، یسرا آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، عسرا مشکل، ولتکملوا العدۃ اور تم مکمل کرو اپنے ان کی گنتی، ولتکبروا اور تاکہ بڑائی کرو، تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور احسان کے بدلے، ولتکبروا اور بڑائی کرو، تاکہ بڑائی کرو اللہ کی، علی پر، ما جو ہداکم ہدایت دی تم کو، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ ولتکبروا کا مطلب ہوتا ہے کبریائی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ مجھے اس وقت لفظ اس کا ایک دم ذہن میں یاد نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل
الگ الگ کرنے والا ہے۔ اور تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی روزے رکھ کر گنتی پوری کر لو۔ یریدو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم تمہارے لیے یسرا آسانی، ولا اور نہیں یریدو چاہتا بکم تمہارے لیے عسرا مشکل، اور تم پورے کرو اپنے روزوں کی گنتی، اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس پر جو ہدایت دی تم کو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سألک سوال کریں تجھ سے آپ سے عبادی میرے بندے، عنی مجھ سے، فإنی بس بے شک میں، بس جب سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فإنی بس بے شک میں قریب ہوں، فرما دیجئے بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں، دعوتا پکارنے والے کی، داعی پکار کا، اذا جب دعانی جب وہ پکارتا ہے مجھے، فلیستجیبوا بس چاہیے کہ قبول کریں، لی میرے لیے، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، بھی میرے لیے، لعلہم تاکہ وہ یرشدون بھلائی پائیں۔ اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احلا حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلہ راتیں، سیام روزے کی، رفسو رغبت کرنا، الی نسائہم اپنی عورتوں کے پاس، اپنی عورتوں سے، ہننا وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس ہیں، لہن ان کے لیے، علمہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فتابہ بس پھر رجوع کیا، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کیا، عنکم تم سے، فالآن بس اب، باشرہن تم مباشرت کرو، ملا کرو، ہنہ ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتبہ لکھا ہے یا فرض کیا ہے، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یہ تبینہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیطو مطلب دھاری، اب یزو سفید سے، من الخیطی دھاری، اسودی مطلب سیاسی، یعنی سفید دھاری نمودار ہو جائے، سیاسی یعنی رات سیاہ ہوتی ہے نا اور دن اس طرح نکلنے والا، بالکل کیونکہ سیم اسی وقت، مطلب دھاری کا مطلب یہ کہ ننھی سی مطلب پتہ چلے، جب اسی وقت ہی ہماری اذان ہوتی ہے فجر کی، سیم فجر کی اذان کے وقت ہمارا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہے، اس وقت تک مطلب نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، ثم پھر پورا کرو، اتمو پورا کرو، سیام روزہ الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم ہو، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر ایسا نہیں کر سکتے، تلک یہ حدود اللہ حدودیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فلا تقربوا بس تم ان کے قریب مت جانا، کذالک اسی طرح یبین بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آیاتی اپنی نشانی ہے، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتقون بچیں یا پھر پرہیزگاری اختیار کریں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بے عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری ہر کار سے درگزر فرمایا، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد،
اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم اپنے درمیان بالباطل باطل طریقے سے وتدلو اور تم مت لے جاؤ یعنی وتدلو اور تم لو بہا ساتھ اس کے الحکام حاکموں سے لتاکلو تاکہ کھاؤ فریقاً ایک ٹکڑا یا ایک فرقہ من اموال مال کا للناسی لوگوں کا بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم اور تم ہو تعلمون تم جانتے ہو اس چیز کو، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔